بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 619 ملاحظہ فرمائیں۔ اتنے شور کے بعد مینیجر کا باہر آنا یقینی تھا۔ جب اسے ساری بات معلوم ہوئی تو ظاہر ہے کہ شامت غریب کا لڑکی آئی۔ مینیجر نے بہت معذرت کے بعد خود ہمیں کمروں کی چابیاں دی اور رجسٹر میرے سامنے رکھ دیا کہ اس میں ناموں کا اندراج کر دوں۔ میں یہی چاہتا تھا کہ بلا وجہ کی پوچھ گچھ اور تصدیق کا مسئلہ درپیش نہ ہو۔ میں نے ایک نام مسٹر اور مسز آف ہندی اور پتہ 22 راج بلڈنگ، اجمل خان روڈ، دہلی باغ لکھا، لیکن دوسرا نام میں نے مسٹر اینڈ مسز ڈی سوزا لکھا۔ 5000 روپے ایڈوانس دینے کے بعد ہم معتبر ہو گئے۔ اس وقت تک دوپہر کے کھانے کا وقت گزر چکا تھا، لیکن کھانا ضروری تھا۔ روم سروس سے کافی، چائے اور سینڈوچ منگا کے کھاتے ہی ہم نے بائی ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بورڈ سیدھا لٹکایا اور کمرے اندر سے بند کر کے سو گئے۔ ایک کمرے میں گل اور نازو تھیں اور ساتھ والے میں اور غالب۔ یہ بے ہوشی کی ایسی نیند تھی کہ زلزلہ بھی آ جاتا تو مجھے خبر نہ ہوتی۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھڑی میں 8 بج رہے تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ میں صرف 4 گھنٹے سویا، لیکن پردوں کے پیچھے کھڑکی کے شیشے تاریک نہیں تھے۔ رات ہوتی تو کمرہ بھی اتنا روشن نہ ہوتا۔ میں اٹھ کر کھڑکی تک گیا اور پردے ہٹا کے باہر دیکھا تو مجھے یقین آیا کہ اس وقت صبح کے 8 بجے ہیں اور میں 16 گھنٹے بعد جاگا ہوں۔ غالب ابھی تک سو رہا تھا اور ساتھ والے کمرے کی خاموشی بھی بتاتی تھی کہ گل اور نازو کی آنکھ بھی نہیں کھلی ہے۔ میری ساری تھکن دور ہو گئی تھی، لیکن جسم کا ہر عضو درد کر رہا تھا۔ مجھے گرم پانی سے غسل کرنے کی ضرورت تھی۔ اس سے پہلے میں نے سگریٹ جلا کے کش لیا تو دھواں خالی پیٹ میں گھونسے کی طرح لگا۔ میں نے سگریٹ بجھا کے روم سروس سے کافی منگوانے کا سوچا۔ ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کھینچ لیا۔ کیوں نہ پہلے میں اپنا حلیہ درست کر لوں، کہ جھاڑ جنکاڑ صاف کرا دوں۔ داڑھی اور سر کے بال آپس میں یوں مل گئے تھے کہ میں حلیے سے پہاڑوں کی گفا میں رہنے والا جوگی نظر آتا تھا۔ یہی حال مرزا غالب کا بھی تھا۔ اس سویت قضائی کے ساتھ ہوٹل وائس رائے میں ہمارا جو استقبال ہوا تھا وہ غلط بھی نہ تھا۔ ایسے حلیے کے لوگ یہاں آتے بھی ہوں گے تو باہر ہی سے دھتکار دیے جاتے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ گل اور نازو نہ ہوتی تو شاید دربان ہمیں معاف کرو بابا کہہ کے روک دیتا۔ ہوٹل والے غلط قسم کے افراد کو روکنے کے لیے حقوق داخلہ محفوظ ہیں کا بورڈ آویزاں رکھتے ہیں۔ اگر میں انگریزی اور پھر فرانسیسی نہ بولتا تو عین ممکن تھا کہ مینیجر بھی مجھے کمرہ دینے سے انکار کر دیتا۔ حلیہ بدلنا مشکل اور لمبا کام تھا۔ میں نے فون اٹھا کے روم سروس سے بات کی۔ کیا یہاں ہیئر ڈریسر ہے؟ یس سر، 20 منٹ میں سیلون ہے، میں اسے یہاں مانگتا ہوں۔ میں نے کہا سوری سر، ہیئر ڈریسنگ کے لیے روم سروس نہیں ہے، آپ کو زحمت کرنی پڑے گی۔ اوکے، ہم زحمت کریں گے بعد میں، ابھی ہمارے لیے 2 بلیک کافی بھیجو، میں نے کہا اور فون رکھ دیا۔ دوسری کافی میں نے غالب کے لیے منگوائی تھی جو میری آواز سن کے جاگ گیا تھا۔ میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ پہلے کیا کروں، نہاؤں، کافی پیوں یا انسانوں کی شکل میں آنے کے لیے بالوں کا یہ جنگل صاف کراؤں۔ میں نے کہا۔ غالب نے گھڑی دیکھی اور انگڑائی لے کر بولا وہ ابھی سو رہی ہیں؟ خیر سونے دو۔ میں نے کہا آج میں سکندر بخت کا چہرہ دیکھوں گا بہت عرصے بعد۔ غالب نے کہا میں تو بھول گیا ہوں کہ میں کیسا تھا اور کیا تھا، اب تو یقین نہیں آتا کہ میں ایک صحافی تھا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کافی پی کے باہر چلتے ہیں، میں نے کہا، کمار کو ساتھ لیتے ہیں، پہلے اسی حلیے میں تصویریں بنوائیں گے یادگار رکھنے کے لیے، پھر کہیں سے بال کٹوائیں گے اور ریڈی میڈ کپڑے خریدیں گے۔ گل اور نازو پریشان ہوں گی کہ ہم یہاں بغیر بتائے کہاں نکل گئے۔ غالب نے کہا ان کے لیے دروازے کے نیچے سے پیغام چھوڑ جائیں گے کہ بازار جا رہے ہیں، وہ نہا دھو کے ناشتہ کر لیں۔ غالب نے مجھ سے اتفاق کیا اور کافی ختم کرتے ہی ہم ہوٹل سے نکل گئے۔ ہمارا کمرہ 3 فلور پر تھا، چنانچہ جب ہم زینے سے نیچے اترے تو بہت سے اوپر آنے والوں نے ہمیں حیرانی اور دلچسپی سے دیکھا۔ ہم حال سے گزرے تب بھی لوگوں نے ہمارے بارے میں مختلف تبصرے کیے۔ ہمیں خبتی، ہپی، جوگی وغیرہ قرار دیا گیا۔ ایک خاتون نے تو یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ ہمارے بال اصلی نہیں ہیں اور ہم نے بیس بدل رکھا ہے۔ کمار اپنی ٹیکسی کو صاف کر رہا تھا، ہمیں دیکھ کر وہ تیر کی طرح آیا۔ گڈ مارننگ سر، میں نے کہا تم رات کو کہاں تھے؟ وہ دراصل رکمنی لے گئی تھی مجھے کان سے پکڑ کے۔ کیا آپ نے تلاش کیا تھا مجھے؟ وہ خفت سے بولا۔ نہیں، مگر رکمنی یہاں کیسے آ گئی تھی؟ وہ بہت چالاک ہے، اس نے یقین کب کیا تھا آپ کی بات کا؟ گاڑی لے کر پیچھے چل پڑی تھی۔ کمار نے کہا آپ کے دوست کی حالت بہت اچھی ہے اب،
میں نے کہا یہ اچھی خبر سنائی تم نے، اب فوری طور پر ہاسپٹل جانا ضروری نہیں رہا۔ پھر کہاں جانا ہے پہلے؟ میں نے اسے اپنا پروگرام بتا دیا۔ ٹیکسی روانہ ہو گئی۔ اس نے کہا ایک مشورہ دوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ میں نے کہا مفت کچھ بھی ملے ہم لے کر خوش ہوتے ہیں۔ اس نے کہا آپ بال ضرور کٹوائیں، مگر فرنچ کٹ داڑھی رہنے دے، آپ پر اچھی لگے گی۔ میں نے حیرانی سے غالب کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکا تو بہت ہی سمجھدار ہے، ہم سے بھی زیادہ۔ تم سے زیادہ مجھ سے کم، غالب نے کہا۔ 1 گھنٹے بعد ہم پھر ہوٹل میں داخل ہوئے تو بہترین سوٹ ٹائی سلیقے سے بنے ہوئے بالوں اور نفاست سے تراشی ہوئی فرنچ کٹ داڑھی کے ساتھ ہماری شخصیت بالکل بدل چکی تھی۔ دربان نے ہمیں سیلیوٹ کیا اور ہمارے گزر جانے کے بعد ہمیں پہچانا۔ کاؤنٹر کلرک نے استقبالیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا یس سر۔ پھر جیسے اسے الیکٹرک شاک لگا، وہ دم بخود کھڑا ہمیں اوپر جاتا دیکھتا رہا، لیکن جتنی حیرت گل اور نازو کو ہوئی اس سے کہیں زیادہ ان کی خوشی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو وہ جاگ رہی تھی۔ ان کے باتیں کرنے کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ گل نے دروازے کے قریب آ کر کہا کون؟ میں نے کہا مسٹر آفیندی اور مسٹر ڈی سوزا۔ گل نے دروازہ کھولا اور بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے بار بار ہمیں دیکھا اور خوشی سے ایک چیخ ماری، بھائی سکندر، آپ؟ غالب، اوف یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ دونوں، اس نے معصومیت سے دمکتے چہرے اور بھرپور ہنسی کے ساتھ کہا۔ میں نے ان کے کپڑوں کے پیکٹ بیڈ پر ڈال دیے۔ نازو بالکل سحر زدہ سی کھڑی تھی اور رونے کے قریب ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ غالب نے کہا۔ نازو کے آنسو چھلک پڑے۔ خوشی؟ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری کھوئی ہوئی خوشیاں مجھے واپس مل گئی ہیں، کہیں یہ خواب نہ ہو۔ میں نے کہا ابھی یہ خواب ہی ہے نازو، حقیقی خوشی کے لیے ابھی کچھ دن اور انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی تو صرف ہمارے چہرے واپس ملے ہیں، وہ زندگی نہیں ملی جس سے ہم بچھڑ گئے تھے۔ وہ بھی مل جائے گی اب، غالب نے کہا۔ جب محسن ملے گا، گل نے کہا، اور پھر ایک دم رو پڑی۔ میں نے اسے گلے سے لگا کر تسلی دی، پاگل روتی کیوں ہے؟ محسن بھی مل جائے گا، چند دن کی بات ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم آج ہی ڈھاکہ روانہ ہو جائیں گے کسی وقت۔ آج نہ جا سکے تو کل بہرحال چلیں گے۔ ڈھاکہ کون سا بہت دور ہے، بس وہاں پہنچنے کا تھوڑا سا مسئلہ مشکل ہے حالات کی وجہ سے۔ وہ ہمارا منتظر ہوگا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہر روز شاہ باغ ہوٹل کے سامنے خود موجود رہے گا یا اپنا پیغام چھوڑ جائے گا۔ اس کا پتہ ہے ہمارے پاس، اسے تلاش کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں، بس اس کے ملتے ہی ہم واپس جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو اب یہ رونا دھونا چھوڑو۔ ہاں تمہارے لیے بھی کپڑے لائے ہیں ہم، کپڑے بدل لو پھر بات کرتے ہیں، غالب نے کہا۔ ہم بھی نہا دھو لیں۔ تم نے ناشتہ کیا؟ میں نے کہا۔ گل نے نفی میں ساری لایا، ابھی نہیں، آپ کا انتظار تھا۔ اچھا ہم ابھی اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں، میں نے چٹکی بجا کے کہا۔ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتا دروازہ کھلا اور پولیس اندر آ گئی۔ ایک انسپیکٹر کے ساتھ 4 مسلح پولیس والوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ ان کے ساتھ ہوٹل کا مینیجر بھی تھا۔ یہی ہے وہ انسپیکٹر، انہوں نے حلیے بدل لیے ہیں آج صبح ہوتے ہی، مینیجر نے کہا۔ انسپیکٹر نے کہا یہ لوگ حلیے بدلتے رہتے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں انہیں۔ اچھا اب آپ آ جائیں، مینیجر نے کہا۔ میرے ہوٹل کی نیک نامی کا خیال رکھیے گا، میں نے آپ سے پورا تعاون کیا ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے نکل گیا۔ انسپیکٹر نے حکم دیا کہ ہم ہاتھ اوپر اٹھا لیں اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ مقابلے کی صورت میں ہماری کامیابی کے امکانات بہت کم تھے۔ وہ کامیاب شکاری تھے جو اپنے شکار کو ہر طرف سے گھیر چکے تھے اور گولی چلانے کے لیے انہیں صرف بہانے کی ضرورت تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچا کہ کیا وہ ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں فائرنگ کریں گے؟ عام طور پر ہوشیار مینیجر اپنے ہوٹل سے متعلق کوئی ایسی خبر بننے ہی نہیں دیتے جو شائع ہو کہ منفی پبلسٹی کا باعث بن جائے، لیکن پولیس اپنے فرائض کی راہ میں رشوت کے سوا کسی بھی طاقت کی مداخلت برداشت نہیں کرتی۔ ابھی معاملہ اس کمرے کی 4 دیواری تک محدود تھا۔ کیا اسے رشوت کی طاقت سے محدود رکھا جا سکتا ہے؟ میں نے سوچا کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر رشوت بھی کام نہ آئی تو پھر مہلت مل جائے گی کہ ہم طاقت کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں۔ میں نے کہا انسپیکٹر صاحب یہ معاملہ کیا ہے آخر؟ انسپیکٹر نے کہا معاملے کے بچے، تم قانون کو اندھا سمجھتے ہو؟ قانون تو اندھا ہی ہوتا ہے جناب، بلکہ اب تو بہرا اور لنگڑا لولا بھی ہو گیا ہے۔ میں نے کہا
میں کچھ شرز کرنا چاہتا ہوں. سننے میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے؟ ممکن ہے آپ کے فائدے کی بات نکل آئے. انسپیکٹر نے مجھے ایک گالی دی. میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں. ان سب کی تلاشی لو اور ان کے سامان کی بھی. 2 افراد نے ہماری جامع تلاشی لی مگر سوائے اس رقم کے جو خریداری کے بعد بچ گئی تھی. ہمارے نئے سوٹوں میں سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا. ہمارا سب اسلحہ بھی دوسرے کمرے میں موجود تھا. مشین گن وغیرہ ہم نے ٹرک میں چھوڑ دی تھی. صرف ریوالور ہمارے پاس تھے جو ہم نے بیڈ کے نیچے چھپا دیے تھے. تلاشی میں وہ برآمد ہو جاتے تو ہم قطعی لا علمی کا اظہار کر سکتے تھے. یہ ہوٹل والے بتائیں کہ ہم سے پہلے یہاں کون ٹھہرا ہوا تھا. نقد رقم کتنی بھی ہو اس وقت تک مسروقہ نہیں سمجھی جاتی جب تک مسروقہ ثابت نہ ہو. سونے کے زیورات پہلے ہی چندو کے سپرد کیے جا چکے تھے ورنہ انہیں بھی گل اور نازوں کی ملکیت قرار دیا جا سکتا تھا. یہاں سے تو کچھ نہیں ملا جناب. ایک ماتحت نے مایوسی سے کہا. ان بنڈلوں میں کیا ہے؟ انسپیکٹر نے کہا. کھول کے دیکھو. دوسرے ماتحت نے تعمیل کی اور بولا. اس میں زنانہ کپڑے ہیں سر، استعمال شدہ. اسلحہ نہیں ہے؟ نہیں سر، ہم نے باتھ روم کا ٹوائلٹ بھی دیکھ لیا، فلیش ٹینک بھی. اچانک میرے دل میں امید کی ایک کرن پیدا ہوئی. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ دوسرا کمرہ بھی ہمارے پاس ہے. غالباً مینیجر نے کمروں کے نمبر بتانے کی بجائے پولیس کو سیدھا ہم تک پہنچانا بہتر سمجھا تھا. میں نے کہا انسپیکٹر صاحب آپ کو غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا غلط فہمی کیسی؟ ہمیں خود مینیجر نے مطالعہ کیا تھا کہ ڈاکوؤں کا گروہ یہاں موجود ہے. وہ کل آئے تھے تب بھی ان کے الیے بدلے ہوئے تھے اور آج انہوں نے پھر. میں نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر ہنس کے کہا آپ خود اتنے معقول اور تجربہ کار آدمی ہیں، کبھی ہم جیسے ڈاکو بھی دیکھے ہیں؟ کیا صورت سے اتنے معزز اور شریف نظر آتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی مہذب خواتین ہوتی ہیں؟ انسپیکٹر کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ وہ عدم اعتماد کا شکار ہو گیا ہے. میں نے اپنی بات جاری رکھی. ہم قانون سے تعاون کرنے والے لوگ ہیں، مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں. ہوٹل کے مینیجر سے تو بعد میں نمٹ لیں گے ہمارے وکیل، لیکن آپ کوئی غلط قدم اٹھا کے اپنی نوکری کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ انسپیکٹر نے کہا اچھا ہاتھ نیچے کر لو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، منہ میری طرف کر لو. میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں. مجھے یقین نہیں آتا تھا مگر یہ سب ٹھنڈے دماغ سے کام لینے کا نتیجہ تھا. اگر میں مقابلے پر اتر آتا اور نازوں کو بھی اشارہ کر دیتا تو عین ممکن تھا کہ ہم 5 افراد سے نمٹ لیتے اور انہیں قابو بھی کر لیتے، مگر اس کوشش میں 1-2 کا مارا جانا بھی بعید از قیاس نہیں تھا. فائرنگ کی آواز اسی کمرے تک محدود نہ رہتی. 3 منزلیں اتر کے فرار ہونے سے پہلے ہی مینیجر پولیس سے ہنگامی امداد طلب کر لیتا اور ہوٹل کو چاروں طرف سے گھیر لیتا. میں نے انسپیکٹر کی طرف منہ کر کے کہا اب بتاؤ یہ سب کاروائی کیا تھی؟ کیوں چھاپا مارا گیا تھا؟ انسپیکٹر نے ایک ماتحت کو حکم دیا. اس سرامی کی یہ داڑھی نوچ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دو. ایک سپاہی نے میری داڑھی کو نکلی سمجھتے ہوئے جھٹکا دے کر چہرے سے الگ کرنے کی کوشش کی. میں نے بل بلا کے اسے دور دھکیل دیا اور گالیاں بکنے لگا. میں ایسی کی تیسی کر دوں گا سب کی. تم نے کیا میری داڑھی کو نکلی سمجھ رکھا ہے؟ گالی بلگ چلا رہا تھا. سور کے بچے کبھی اپنے باپ کی داڑھی کھینچ کر دیکھنا، وہ تو نکلی نہیں ہے. تم نے بے عزتی کی ہے میری، میں تمہارا کھانا خراب کر دوں گا. داڑھی تو اصلی ہے جناب، ایک سپاہی نے مردہ لہجے میں رپورٹ دی. داڑھی اصلی ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ انسپیکٹر بولا. داڑھی بالکل اصلی ہے سر، آپ خود دیکھ لیں، دوسرے نے پریشان لہجے میں کہا. انسپیکٹر کی صورت پر رونما ہونے والے تغیرات نے مجھے ایک قدم آگے بڑھنے کا حوصلہ عطا کر دیا. تم ایک معمولی انسپیکٹر ہو، تم اپنے اختیارات سے اس حد تک تجاوز کر سکتے ہو. مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہندوستان کی وزارت داخلہ نے پولیس کو فرعون کی فوج بنا دیا ہے. کوئی شریف آدمی اگر اس ہوٹل میں محفوظ نہیں تو پھر اس کے لیے تحفظ کہاں ہے؟ میں نے رواں انگریزی میں کہا. انسپیکٹر نے کہا مینیجر کو بلاؤ. میں نے فون اٹھا لیا. کہاں ہے تمہارا مینیجر؟ اسے اوپر بھیجو، مجھے اپنا حساب برابر کرنا ہے. اس سے کہو حساب ساتھ لے کر آئے، ایڈوانس میں سے رقم کاٹ لے، باقی ایک ایک پیسہ یہاں لے آئے. ہم اب اس ہوٹل میں 1 منٹ بھی نہیں رک سکتے. میں نے ریسیور کو دھڑ سے مارا. آپ خفا نہ ہو. انسپیکٹر ایک دم عاجزی پر اتر آیا. لیڈیز آئی ایم سوری، آپ تشریف رکھیں. اب محاذ نازوں نے سنبھال دیا. تشریف تو میں ضرور رکھوں گی، مگر انسپیکٹر اگر اتنی بے عزتی کے بعد میں نے تمہیں محکمے سے برطرف کرا کے جیل نہ بھجوایا تو میں وزارت خارجہ کے سیکرٹری کی نہیں کسی بنگی کی بیٹی. میرا یہ شوہر تو کاٹ کا الو ہے، زبان ہی نہیں ہے اس کے منہ میں، ورنہ یہ بھی بتا سکتا تھا کہ یہ خود کیا ہے. انسپیکٹر کو پسینہ آ گیا. دیوی جی شمع کر دیں مجھے،
مجھے تو مینیجر نے اطلاع دی تھی کہ یہاں 2 ڈاکو ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ نکلی داڑھی لگا کے آئے تھے، فر انگریزی بولتے تھے۔ صبح انہوں نے دوسری داڑھی لگا لی، وگ بھی بدل لی۔ میں نے گرج کے کہا، وگ یعنی ہمارے سر پر جو بال ہیں وہ بھی نکلی ہیں؟ او مائی گاڈ! مینیجر بکھلایا ہوا اندر آیا۔ اندر کا نقشہ دیکھتے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مینیجر صاحب آگے تشریف لائیے، انسپیکٹر نے تن سے کہا۔ بڑی دور کی کوڑی لائے تھے آپ، کمال کی نظر پائی ہے آپ نے۔ نکلی وگ، نکلی داڑھی خوب پہچانتے ہیں آپ۔ جی کیا؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے چلا کے کہا، سمجھ جاؤ گے تم بھی۔ میں ابھی بلاتا ہوں دہلی سے اپنے وکیلوں کو، وہ خود تمہارے خلاف کیس کریں گے۔ حتیٰ کہ عزت کا کیس تو بعد میں ہوگا، پہلے غیر قانونی کارروائی کا مقدمہ درج ہوگا۔ تم نے ٹریس پاس کیا، غلط بیانی کی، سرچ کے لیے کوئی وارنٹ نہیں تھا، مگر تم ہمارے کمرے میں گھسے، سامان کی تلاشی لی، ہمیں مارا پیٹا، خواتین پر دست درازی کی۔ انسپیکٹر کی حالت غیر ہو گئی۔ سر پلیز، میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، غلط اطلاع دینے والا یہ تھا۔ اور غلط کارروائی کی تم نے۔ کس نے اختیار دیا ہے تمہیں چھاپا مارنے کا؟ کسی مجسٹریٹ کی عدم موجودگی میں تم نے جو کچھ کیا، ان اختیارات کا غلط استعمال تھا جو تمہیں اس وردی کی وجہ سے ملے ہیں۔ یہ وردی نہ ہوتی تمہارے جسم پر تو میں تمہارے دانت توڑ کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ میں بلیک بیلٹ رکھتا ہوں جوڈو میں، آزما کے دیکھ لو۔ تمہارے یہ ہتھیار سب بیکار تھے، تم نے اس کا غلط مطلب لیا۔ شرافت کو آج کل آدمی کی کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے۔ غالب نے ڈرامے کو فائنل ٹچ دیا۔ اس نے چلا کر آپریٹر سے کہا، کیا بات ہے، تم بحری ہو یا انگریزی سمجھنے سے قاصر ہو؟ کون سی لاطینی بول رہا ہوں میں؟ چرن لال رنداوا اینڈ کمپنی، ایڈوکیٹس، کرول باغ، دہلی۔ نمبر۔ مینیجر نے بدحواسی میں لائن کاٹ دی۔ پلیز سر، مجھے موقع دیں ایک بار، میری عرض تو سن لیں، میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد صورتحال بالکل پلٹ گئی۔ مینیجر کی دونوں طرف سے شامت آ گئی تھی۔ پولیس اس غلط فہمی کا اسے ذمہ دار قرار دیتی تھی، اور ہم بھی اپنی بے عزتی کا سارا الزام اس پر عائد کرتے تھے۔ بہت سی معافی تلافی کے بعد آخرکار ہم نے بھی فراخ دلی سے کام لیا اور سب کو معاف کر دیا، مگر اس ہوٹل میں 1 منٹ نہ رکنے کا اعلان کرتے ہوئے سامان اٹھا لیا۔ پولیس جس راستے سے آئی تھی اسی راستے سے واپس چلی گئی۔ مینیجر انہیں پچھلی طرف سے لایا تھا۔ ہر ہوٹل کی طرح وہاں بھی بہت سے غیر قانونی دھندے ہوتے تھے، مگر انتظامیہ اور پولیس کے درمیان ایک پرامن بقائے باہمی کا معاہدہ تھا کہ وہ شرافا پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اور پولیس کو اس کی فرض شناسی کا انعام ملتا رہے گا۔ تاہم کبھی کبھی خود ہوٹل کی انتظامیہ انہیں اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع فراہم کرتی تھی۔ ہماری آمد کو مینیجر نے ایک ایسا ہی موقع سمجھنے کی غلطی کی۔ اس غلطی کا سبب چند دن قبل کی ایک واردات تھی۔ ایک مقامی بینک اور ایک جوری کی دکان کو 2 ڈاکوؤں نے لوٹا تھا، اور دونوں جگہ چشمدید گاؤں کے مطابق وہ بیس بدل کر گئے تھے اور جوان آدمی تھے، مگر انہوں نے نکلی بالوں کی نکلی وگ لگا رکھی تھی اور ان کی داڑھی بھی نکلی تھی۔ ظاہر ہے وہ میک اپ کے معاملے میں بہت اناڑی ہوں گے کہ عام لوگ بھی دھوکہ نہ کھا سکے۔ پولیس انہیں تلاش کرنے میں ناکام تھی، لیکن شہر کے مخبروں کی اطلاع کے مطابق ڈاکو فرار نہیں ہوئے تھے، بلکہ شہری میں مزید وارداتوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ہوٹل کے مینیجر کی طرف سے ملنے والی یہ اطلاع تھی کہ ڈاکو اسی کے ہوٹل میں مقیم ہے۔ یقیناً بہت بڑی اطلاع تھی، اور اگر پولیس انسپیکٹر سچ مچ ان ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیتا تو یہ اس کے کیریئر کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی، جس پر اس کے لیے ترقی کے سارے راستے کھل جاتے۔ ادھر ہوٹل کے لیے اس خبر میں بدنامی کی کوئی بات نہ تھی۔ پولیس نے عام مسافروں کو پریشان کیے بغیر ڈاکوؤں کے گروہ کو عین اس وقت پکڑ لیا تھا جب وہ بڑی بے خوفی سے مزید وارداتوں کے منصوبے بنا رہے تھے۔ خبر یہ بھی بنائی جا سکتی تھی کہ وہ پکڑے نہ جاتے تو رات کو ہر مسافر سے نقد رقم، سونے چاندی کے زیورات اور ہیرے جواہرات سب رکھوا لیتے اور 2-4 کو یرغمال بنا کے نکل جاتے۔ ڈاکو تو نہیں ملے۔ مینیجر کے حصے میں پریشانی اور پولیس کے حصے میں پیشیمانی آئی۔ پولیس والے ہمیں کیا دیتے؟ یہی غنیمت تھا کہ وہ کچھ لیے بغیر چلے گئے، جبکہ میں انہیں رشوت طاقت سے زیر کرنے کی سوچ رہا تھا۔ مینیجر نے بڑی کوشش کی کہ ہم رک جائیں، مگر اب ہم خود اسے خلاف مصلحت سمجھتے تھے۔ پھر اس نے بل کی ساری رقم خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے چھوڑنی چاہی، مگر ہم نے 650 روپے اس کے منہ پر مارے، پھر واک آؤٹ کر گئے۔ کمار کو کچھ اندازہ نہ ہو سکا کہ ہمارے ساتھ ہوٹل میں کیا ہوا۔ اسے کچھ بتانا قطعی غیر ضروری تھا۔ ہم نے اپنا سامان اس کی ٹیکسی میں رکھا اور اسے کسی دوسرے ہوٹل میں چلنے کو کہا۔ کیا ہوا؟ یہ ہوٹل پسند نہیں آیا؟ ہاں، یہاں تو ویٹر ہیں، خوفناک شکل اور لمبی مونچھوں والے۔ غالب نے کہا، ہمارا خیال تھا کہ ویٹرس ہوں گی، نرم و نازک۔
تو وہاں لے چلوں؟ ان دونوں کو لے جاؤ، نازو نے کہا۔ ہمیں تو ایسی جگہ لے کر چلو جہاں ان سے بھی زیادہ شاندار مونچھوں والے ہینڈسم ویٹر ہو، ہیرو ٹائپ، مردانہ وجاہت کے نمونے۔ میں نے کہا مجھ پر خواہ مخواہ بگڑ رہی ہو، بگڑا ہے یہ محض تمہاری وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ نازو چمک کر بولی۔ ہاں، تم نے اتنی ڈیل کیوں دے رکھی ہے؟ میں نے کہا مجھے تو یہ تمہاری صحبت کا نتیجہ لگتا ہے۔ نازو بولی بالکل ٹھیک کہا ہے تم نے، ورنہ میں تو اتنا سیدھا بھولا بالا شرمیلا تھا پہلے۔ غالب نے معصوم صورت بنا کے کہا کہ تم جیسی لڑکی نے بھی اتنی آسانی سے الو بنا لیا مجھے۔ نازو ہنسنے لگی۔ گدھے کو الو کون بنا سکتا ہے؟ دوسرا ہوٹل بھی پہلے والے ہوٹل کے معیار کا ہی تھا، مگر اس جگہ سے 15 کلومیٹر دور تھا۔ اس مرتبہ ہم نے یہ کیا کہ راستے میں رک کے 2 سوٹ کیس خرید لیے جو ہم جیسے معززین کے شایان شان ہو۔ ظاہر اس مرتبہ ہمیں وی آئی پی سمجھا گیا اور ہوٹل کا سارا عملہ بہترین کاروباری اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیدہ و دل فرش راہ کیے رہا۔ خدا کا شکر ہے کہ پھر بچ گئے۔ گل نے کمرے میں پہنچتے ہی کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ غالب نے کہا کلکتہ میں ہزاروں لوگ باہر سے آتے ہوں گے۔ ہم نے قدم رنجا فرمایا تو کہاں؟ سر منڈاتے ہی اولے پڑنے والا محاورہ سچ ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں یار، ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اس پاگل خانے کے بارے میں سوچتا ہوں تو اب بھی میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ کیسے سفاک اور شیطان صفت لوگ تھے وہ سب۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انہیں بہت کم سزا ملی، اور یہ شاید کبھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہاں کیا خونی کھیل کھیلا گیا تھا۔ چھوڑو اس ذکر کو، مجھے بھی وحشت ہوتی ہے۔ غالب نے کہا یہ بتاؤ اب ہم ڈھاکہ کیسے جائیں گے اور کب؟ میں نے کہا بہت سے مسائل ہیں جن کے بارے میں ہماری معلومات صفر ہیں، لیکن ہمارے وسائل کافی ہیں۔ ایک تو سرحد پار کی صورتحال معلوم ہونی چاہیے، پھر راستے کا انتخاب ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتے کہ وہاں پہنچنے کے لیے بس یا ٹرین سروس دستیاب ہے یا نہیں۔ غالب نے کہا فی الحال سرحدیں بند ہوں گی، ٹرین سروس بھی معطل ہوگی، سڑکوں پر فوجی نقل و حمل جاری ہوگی۔ رائٹ، دوسرا فضائی راستہ ہے۔ کلکتہ ایئرپورٹ تو کھلا ہوگا مگر ڈھاکہ ایئرپورٹ بند ہے، ہمارے پاسپورٹ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا چنانچہ تیسرا راستہ وہ ہے جو اسمگلر استعمال کرتے ہوں گے، خفیہ راستہ، جہاں سڑکیں کم ہیں، آبی راستے زیادہ ہیں، نہریں، دریا اور جھیلیں۔ ان راستوں سے ہمیں کون گزار کر لے جا سکتا ہے؟ کمار، نازو نے اچانک کہا۔ کمار؟ میں نے کہا رائٹ، وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ غالب بولا اگر وہ خود ساتھ نہ گیا تو کوئی بندوبست ضرور کرے گا، کسی سے ملوا دے گا جو ہمیں با حفاظت سرحد پار پہنچا دے۔ پیسہ لے کر؟ نازو نے کہا ظاہر ہے کوئی خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کے یہ کام نہیں کرے گا ہمارے لیے۔ غالب نے کہا کبھی غلطی سے عقل کی بات کہہ دیتی ہو تو فوراً حساب برابر کر دیتی ہو اگلی بات سے، جو انتہائی احمقانہ ہوتی ہے۔ تم بلا وجہ مت بولا کرو، نازو نے بگڑ کے کہا۔ احمق تم خود ہو جو غلط مطلب نکالتے ہو، صحیح بات کا غلط مطلب نکالا ہی نہیں جا سکتا، جس کی کھوپڑی الٹی ہو وہ نکال لیتا ہے۔ میں نے کہا بس سیز فائر، یہ بتاؤ ہمارے پاس اس وقت نقد رقم کتنی ہے؟ زیادہ نہیں ہوگی، تم نے آدم تائی بن کے بانٹ جو دی تھی۔ نازو نے کہا وہ بھی ضروری تھا، مال حرام تھا مگر حرام تو نہیں گیا نا، شاید وہی نیکی کام آ گئی ورنہ پولیس کو رشوت دینے والا تھا میں۔ مال حرام تو اب بھی ہے، غالب نے کہا، جیسے بلیک منی وائٹ ہو جاتی ہے ایسے ہی اب ہم اسے اپنی ضرورت پر خرچ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا۔ نازو نے گل کی مدد سے نوٹ الگ الگ کیے اور حساب کر کے بتایا 1,57,514۔ اور تم کہہ رہی تھی زیادہ نہیں ہوگی؟ غالب نے کہا ہماری ضروریات کے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا۔ غالب باہر گیا اور کمار کو اپنے ساتھ لے کر لوٹا۔ کیا پرابلم ہے؟ اس نے کہا۔ میں نے کہا بیٹھو، پرابلم ایک نہیں لیکن ہمارا خیال ہے کہ تم حل کر سکتے ہو۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ غالب نے کہا پہلے مجھے معلوم تو ہونا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ ہر کام کر سکتے ہو۔ غالب نے اسے یاد دلایا ہر کام کا مطلب غیر قانونی کام نہیں۔ وہ بولا تم یہ چاہو کہ میں کسی کو قتل کر دوں تو یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا کام تو غیر قانونی ہے مگر چوری، قتل، ڈاکے جیسا نہیں۔ ہم سرحد پار کر کے ڈھاکہ جانا چاہتے ہیں۔ ڈھاکہ؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تو بہت مشکل ہے، بس ٹرین، ہوائی جہاز سب بند ہیں۔ میں نے کہا یہ تو ہم بھی جانتے ہیں
مگر مشرقی اور مغربی بنگال کے درمیان سرحد پار کرنے کے لیے کئی راستے ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے لوگ ادھر سے ادھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ ڈھاکہ سے کلکتہ کے درمیان باقاعدہ تجارت ہوتی ہے اور آمد و رفت کی پابندیاں برائے نام ہیں۔ پہلے ایسا ہی تھا، لیکن اس وقت سرحدیں بند ہیں۔ دونوں جانب فوجوں کے مورچے ہیں۔ سرحد بہت لمبی ہے۔ لمبا راستہ ضرور ہوگا جہاں حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوگی۔ وہ علاقے جنگ سے محفوظ ہوں گے، میں نے کہا۔ اس نے سوچ کے کہا، آج کل بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، لیکن وہ نیپال کے راستے فرار ہو رہے ہیں۔ فرار ہو رہے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر کہا، کون لوگ؟ وہی جو بنگلہ دیش کے مخالف تھے اور جنہوں نے کھل کر شیخ مجیب کی مخالفت کی تھی، اس کے خلاف مسلح جدوجہد کی تھی اور پاکستانی افواج کا ساتھ دیا تھا۔ مجھے دکھ سے زیادہ اشتعال کے جذبات نے مغلوب کر لیا۔ کیا انہیں مار کے نکالا جا رہا ہے؟ آخر کس جرم میں؟ وہ اب وہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ جو پاکستان تھا وہ اب بنگلہ دیش ہے۔ ان کا ٹھکانہ پاکستان میں ہے اور پاکستان جانے کا وہی ایک راستہ کھلا ہوا ہے۔ جو پیسے والے ہیں وہ ایجنٹوں کے ذریعے سرحد پار کرتے ہیں، بسوں اور ٹرکوں سے۔ غالب نے کہا، تم کسی ایجنٹ سے واقف ہو؟ کمار نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر پاسپورٹ وغیرہ بنوانا ہو تو میں ان لوگوں سے ملوا سکتا ہوں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اصلی پاسپورٹ ہوں گے؟ ویسے تو جعلی بھی بنا دیتے ہیں دھوکے باز، لیکن میں اصلی بنوا کے دوں گا، کسی تصدیق تفتیش کے بغیر۔ میں سمجھا نہیں۔ آپ لوگ دہلی میں رہتے ہیں، شریف اور معزز آدمی ہو، کاروبار بھی اچھا ہی ہوگا، ورنہ ایسے مہنگے اور عالی شان ہوٹلوں میں قیام نہ کرتے۔ تصدیق سے کیوں ڈرتے ہو؟ میں نے کہا، ایسے تو کوئی بھی پاسپورٹ بنوا سکتا ہے۔ اس نے کہا، پھر آپ بنوا لیں، میں تو جلدی کی بات کر رہا تھا۔ ایجنٹ 4 گھنٹے میں پاسپورٹ لا کے دے گا، آپ 4 ہفتے چکر لگاتے جاؤ گے۔ میں نے کہا، کمار، یہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ پاسپورٹ تو ہمارے پاس ہیں، ہم فردی ناموں سے دوسرے پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں۔ صرف ڈھاکہ جانے کے لیے؟ ہاں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اصلی ناموں کا کہیں بھی اندراج ہو، کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہم ڈھاکہ گئے تھے۔ وہ مجھے نظر جما کے دیکھتا رہا۔ آپ لوگ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے؟ میں نے کہا، بھروسہ نہ کرتے تو تم سے یہ سب کیوں کہتے؟ اصل بات مجھے نہیں بتانا چاہتے کہ آپ ڈھاکہ کیوں جانا چاہتے ہیں، اور اس طرح چھپ کے ایسے خطرناک حالات میں؟ میں نے کہا، ہم کوئی تخریب کار یا دہشت پسند نہیں ہیں کمار۔ کیا ہم صورت سے ایسے لگتے ہیں؟ صورت سے تخریب کار پہچانے جاتے تو آسانی سے پکڑے جاتے۔ کمار نے منطقی بات کی۔ میں نے ہنس کے کہا، خیر یہ تو ٹھیک ہی کہا تم نے، مگر ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے۔ ہم تخریب کار ہوتے تو سرحد پار کرنے کے لیے تم سے مدد مانگتے، ہم بہت پہلے اندر پہنچ چکے ہوتے۔ وہ ایک دم قائل ہو گیا، تو پھر کیا بات ہے؟ آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے؟ میں قسم نہیں کھاتا، صرف وعدہ کر سکتا ہوں کہ جو کچھ مجھے معلوم ہوگا وہ میری ذات تک محدود رہے گا۔ اگر میں نے اصولی اختلاف کیا اور آپ کی کوئی مدد نہ کی، تب بھی میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اور مدد کر سکا تو ضرور کروں گا۔ میں نے یہ ظاہر کیا جیسے میں کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر غالب کی طرف تائید طلب نظروں سے دیکھا اور سر ہلا کے کہا، اوکے مسٹر کمار، ہمارا ایک دوست ڈھاکہ میں پھنس گیا ہے، بالکل اکیلا رہ گیا ہے۔ اس کے سب ساتھی مارے جا چکے ہیں یا پکڑ لیے گئے ہیں۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں اور وہ ڈھاکہ ہی میں چھپا ہوا ہے۔ ہم نے بہت پہلے اس سے رابطہ کیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مستقبل کی صورتحال کیا ہوگی۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اس نے ہمیں مطلع کر دیا تھا کہ حالات زیادہ خراب ہو گئے تو وہ روپوش ہو جائے گا، اور اس نے 2-3 مقامات کی نشاندہی کی تھی، مگر وہ وہاں نہیں ہے۔ ہم اسے تلاش کریں گے۔ کمار نے کہا، کیسے تلاش کرو گے اور کہاں؟ یہ تو ہم ڈھاکہ جا کے دیکھیں گے، وہاں کیا اللہ عمل ہوگا یہ ہم یہاں کیسے بتا سکتے ہیں؟ تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ مارا نہیں گیا؟ اس کے تمام ساتھی پکڑے گئے یا مارے گئے، وہ اکیلا محفوظ رہا؟ میں نے کہا، یار اس میں بحث کی گنجائش کہاں ہے؟ ہم تو ایک امید پر جا رہے ہیں، امید پر دنیا قائم ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اتنے لوگ، یہ کام تو ایک آدمی بھی کر سکتا تھا۔ 2 عورتوں کا ساتھ جانا؟ میں نے کہا، چھوڑو یار، تم بیکار آدمی ہو۔ فضول سوالات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، ورنہ 2 ٹوک بات کرتے، ہاں یا نہ، کام ہو سکتا ہے یا نہیں۔ دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، ہم پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایک پاسپورٹ پر 5000 مانگے کسی ایجنٹ نے تو دو گے؟ کمار نے کہا، 5000؟
وقت وقت کی بات ہے. یہی کام پہلے 2000 میں ہو جاتا اور اگر تمہیں جلدی نہ ہوتی تو دہلی یا ممبئی سے آج بھی پاسپورٹ بنوانے میں 1000 روپے خرچ ہوتے ہیں. 1 2 یا 4 جتنے چاہو لے لو, رسک تو تمہارا اپنا ہے. کلکتہ میں ریٹ ایک دم بڑھ گئے ہیں. کمار نے کہا, یہاں سے جاری ہونے والا پاسپورٹ بھی کئی بار بکتا ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا, یہاں سے ایک فیملی کو پاسپورٹ جاری ہوتا ہے, ڈھاکہ میں دوسرا گروہ ان پر تصویریں بدلتا ہے اور ایک فیملی کو جہاز سے سیدھا کراچی روانہ ہونے کے لیے ٹکٹ مل جاتا ہے. ایئر انڈیا سے دہلی, وہاں سے دبئی, پھر کراچی. یہ پیسے والوں کا کھیل ہے. وہ پہلے ہی نکل گئے تھے اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ حالات کے معمول پر آتے ہی نیپال یا سیلون کے راستے پر پرواز کر جائیں گے. تمہاری معلومات تو حیرت انگیز ہے. میں نے کہا, ایسا لگتا ہے جیسے خود تم بھی یہی کرتے ہو.